أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو جی نہایت ہی جہانگیر بھائی گزارش ہے کہ آپ گفتگو کی ابتدا فرمائیں. تمام بہت احباب شکریہ. بیٹھے ہیں سننے کے لیے. بسم اللہ کریں. بہت شکریہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بیٹھک کے تمام شرکاء کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری پچھلی نشست کا موضوع افلاطون کا نظریہ علم تھا. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ افلاطون علم کے حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے. تو اس طرح سے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم علم کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی علم کیا ہے کہ سوال پر اگر ہم سے ہمارا موقف پوچھا جائے تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے. تو اس لیے پھر یہ سوچا گیا کہ ہمیں اگلی نشست کا موضوع، اگلی بیٹھک کا موضوع ہمیں علم کیا ہے رکھنا چاہیے. تو لہٰذا اس وجہ سے پھر اس عنوان کا انتخاب کیا گیا اور آج ہم اسی کے اوپر غور و فکر کریں گے. اچھا، یہ سوال بہت ہی سادہ ہے اور پیچیدہ بھی ہے. یعنی علم ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم سب کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. یعنی ہم اپنی تدریسی زندگی کے کیریئر میں اصل میں علم ہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. تو لہٰذا علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ ہم نے کسی اجنبی موضوع کو یا ایسا موضوع جو پہلے نہ سنا گیا اور نہ پڑھا گیا اس پر کلام کریں گے. تو یہ موضوع بہت ہی آسان بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. اس موضوع کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اس موضوع کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا گرینجر آپ کو محسوس ہونا چاہیے. یعنی علم کیا ہے کا سوال آپ اپنے سامنے ایک دو دفعہ دہرائیں. یعنی جب آپ اس کو اپنے سامنے دہرائیں گے تو اگر آپ اس موضوع کا گرینجر محسوس کرتے ہیں، اس موضوع کا رعب آپ کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ اس موضوع کو جاننے کی ابتدائی شرط آپ نے پوری کر دی ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم ذوق کہتے ہیں.
یعنی کسی بھی چیز کو جاننے سے پہلے اس چیز کا ذوق ہونا ضروری ہے. تو علم کیا ہے کا سوال اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس سوال کو دیکھ کر مرعوبیت محسوس کرتے ہیں, اس کے روب میں آ جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوق کی سطح پر آپ نے علم کا ذائقہ چکھ لیا ہے. اور جس نے ذوق کی سطح پر علم کا ذائقہ چکھ لیا, یقیناً وہ اس موضوع پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر سکتا ہے. تو یہ چیز تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس سے پہلے کہ اس موضوع کے اوپر آپس میں ایکسچینج آف ویوز کریں, تو میں چاہوں گا کہ آپ اس اینگل سے ضرور سوچیں اس سوال کو. یعنی اس سے پہلے کہ آپ میرے موقف کو جانیں یا آپ اپنے موقف کے حوالے سے کوئی سوال کریں, تو اس سے پہلے آپ اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا اس سوال کا رعب آپ پر طاری ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی تقدیری موضوعات ہوتے ہیں, یعنی جب ہم نے بہت شروع میں اپنی 2-4 پہلی جو ہماری بیٹھکیں تھیں اس میں ہم نے وجود کیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی, تو یہ وجود ہو گیا, علم ہو گیا, تو یہ ایک ایسے موضوعات ہیں جو بہت ہی بنیادی اور یعنی زندگی کے حقائق سے متعلق ہیں. تو یہ حقائق کی بناوٹ ایسی ہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ حقائق پر غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں, لیکن جب آپ ان پر غور کرنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے. تو اسی طرح سے آپ روزمرہ آپ موجودات کے مابین اپنی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کو اپنے وجود کا تجربہ ہے, آپ آئے دن ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب آپ وجود پر غور کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے علم کا سوال ہے, تو علم کے حوالے سے جب آپ غور کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت پیچیدگی ہے اور اس کے اندر بہت سی شاخیں ہیں. تو امید ہے کہ ہم اس بیٹھک میں, یعنی آج ہماری 45 منٹ کی جو گفتگو ہے, اس بیٹھک کے اندر ہم اس کی کچھ نہ کچھ سدھ بدھ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جن لوگوں نے الاستاذ کا وہ لیکچر سنا ہے جو انہوں نے المورد میں تقریر فرمائی تھی, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس وجہ سے کر پاتے ہیں کہ ان پر اتھارٹی الاستاذ کی موجود ہے. یعنی ہم جب کسی موضوع کو پکڑتے ہیں اور اس کے اوپر کلام کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہمیں ان ساری باتوں کا انڈیپینڈنٹلی علم ہوتا ہے, ہم صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ الاستاذ نے ایک اتھارٹی کے تحت اس بات کو پہلے سے کر دیا ہوتا ہے, تو ہماری ساری اسناد وہیں پر موجود ہیں اور ہم انہی کی سند کی بنیاد پر آپس میں گفتگو کرتے ہیں. تو یہ جیسے ایک تمہیدی گفتگو تھی, تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. تو اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سمیع بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا, تو شاید ابھی انہوں نے جوائن نہیں کیا. ارسلان بھائی آپ ذرا ان کو ریمائنڈر دے دیجیے گا سمیع بھائی کو, تو ہم آگے چلتے ہیں. اچھا تو جی جہانگیر بھائی, وہ گزارش یہ ہے کہ ان کو میں نے میسج دے دیا ہے, شاید وہ کسی کام میں مصروف تھے, انہوں نے پیغام بھیجا تھا, تو وہ فرما رہے تھے کہ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو جیسے انہیں فرصت ملے گی وہ انشاءاللہ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ. تو ہم جب علم کے حوالے سے, میں اس کو نا سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلنا چاہوں گا, یعنی تاکہ ہمارے درمیان گفتگو میں سہولت رہے اور ہم موضوع کا درست فہم حاصل کر سکیں. تو جیسے کوئی بھی چیز حاصل کرنے سے پہلے, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ کہا کہ اگر کسی چیز کا ذوق ہوتا ہے تو تبھی اس چیز کا حصول ممکن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو علم ہے, تو علم کی 2 ڈائمینشنز ہیں. یعنی جب ہم علم کو دیکھتے ہیں تو علم بطور ملکہ کے اور بطور فعل کے
یہ الگ الگ ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ علم بطور ملکہ کے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ علم ایک صلاحیت کا عنوان ہے، ایک قابلیت کا عنوان ہے، اور اسی قابلیت کی وجہ سے علم کی فعلیت یا علم کا حصول ممکن ہوتا ہے. تو عام طور پر بالعموم جب علم کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو اس کی جو فائلی جہت ہے اس کے اوپر زیادہ کلام کیا جاتا ہے. تو آپ کو جتنی بھی تعریفات آپ کے ذہن میں ہوں گی، یقیناً آپ نے اس موضوع پر بہت سے بہت سے لیکچر سنے ہوں گے اور بہت سی کتابوں کو بھی دیکھا ہوگا، آرٹیکلز کو پڑھا ہوگا. تو عام طور پر بالعموم جیسے میں آپ کے سامنے عرض کروں، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ علم ادراک پلس اظہار ہے، تو یہ علم کی ایک تعریف کی جاتی ہے. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ علم تصور ما تصدیق ہے. یعنی علم کی دوسری تعریف یہ کی جاتی ہے کہ علم تصور اور تصدیق کا مجموعہ ہے. تو یہ جو دونوں تعریفات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح کی دوسری کچھ تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں، تعریفات ہو سکتی ہیں. تو یہ اصل میں علم کی جو فعلی جہت ہے اس حوالے سے کی جاتی ہیں، اور اسی کا غلبہ رہتا ہے گفتگو کے دوران. جب بھی آپ کسی سے بات کرتی ہیں، کسی سے علم کے حوالے سے کسی موضوع پر بحث کرتے ہیں، تو اس کی اس جہت کا غلبہ رہتا ہے. لیکن چونکہ ہم بہت سی چیزوں کو ابتدائی سطح پر بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو زیادہ گہرائی میں بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی موضوع کا جب فہم حاصل کرنے لگیں تو ہم اس کا استقصاء کریں، یعنی اس کو اس کی کمپلیٹنس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے یہ پہلے جاننا ضروری ہے کہ علم ایک صلاحیت کا عنوان ہے، علم ایک ملکہ ہے. اسی صلاحیت کے بل بوتے پر ہمیں ایکچولی علم حاصل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا نا اس کو سمجھنا مشکل بھی ہے. یعنی صلاحیت، یعنی جب میں کہتا ہوں کہ صلاحیت علم ہے، تو ہم تو علم، جس چیز کو علم کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے ذہن کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا کوئی معنی ہوتا ہے، ہمارے ذہن کا کوئی محتوا ہوتا ہے. تو کانٹینٹس آف دا مائنڈ اصل میں ہم علم تصور کرتے ہیں. یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ علم کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں، ہمارے اذہان میں کانٹینٹس آف دا مائنڈ ہوتے ہیں. تو جو کانٹینٹس آف دا مائنڈ ہیں یا محتویات ہیں، اصل میں ہم اس حوالے سے علم کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سے ہم بعد میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان پر دلائل لانے کے لیے ہم اس جہت کو، یعنی جس علم کی انفعالی جہت کو ہم بہت زیادہ اپنے فائدے میں استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر زیادہ سوالات بھی کریں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور اس پر اس اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہیلو. جی اب آ رہی ہے، کچھ بہتر ہے، کچھ بہتر. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ ہیلو. آواز میں بہت آواز میں ڈسٹربنس بہت ہے آپ کی. ڈسٹربنس. جی جی بالکل اب ٹھیک آ رہی ہے، پہلے سے بہت چلو بہتر ہے. بہتر ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا دوستوں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ علم کو فعلی جہت سے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بالعموم اسی جہت سے اس کو دیکھا دکھایا جاتا ہے. لیکن علم کی جو انفعالی جہت ہے اس کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور ہم اس کے اوپر زیادہ گفتگو کریں گے اور اسے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس حوالے سے اگر ہمارے اذہان میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان سوالات کو بھی آپس میں زیر بحث لے کر آئیں. تو یہ جو انفعالی جہت ہے یہ ہے کیا؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ انفعالی جہت ہے کیا، اور اس کو ہم کیوں علم کا عنوان دے رہے ہیں؟ تو یہ انفعالی جہت جس کا عنوان ہم نے تھوڑی دیر پہلے
ملکہ رکھا، صلاحیت اور قابلیت کے طور پر ہم نے اس کو بیان کیا، یہ اصل میں وہ سائیڈ ہے جو شعور چیزوں پر، یعنی جب میں چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں تو جو چیزیں میرے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں، جو چیزیں میرے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں، میں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے چیزوں کا فہم حاصل کرتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں خود کو کلی طور پر میرے اوپر منکشف کرتی ہیں. یعنی چیزوں کا یعنی بالکل اس طرح سے ہے جیسے چیز کو ایک آپ تجوری کے طور پر سمجھ لیں، اور اس تجوری کو جب تک آپ ان لاک نہیں کریں گے تب تک آپ اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کو ان لاک کرنے والی جو چابی ہے، جو کی ہے، وہ میرے پاس ہے، اور وہ میری فطرت میں، میری خلقت میں وہ شامل ہے. لیکن اگر وہ میرے پاس چابی نہ ہو تو میں نہ تجوری کو ان لاک کر سکتا ہوں اور نہ اس کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے. تو یہ جو اس کی یہ جہت ہے، یعنی جو اس کی کلی کا میرے پاس موجود ہونا ہے، اس کو ہم اس کی انفعالی جہت قرار دے رہے ہیں. اور اسی کی بنیاد پر، یعنی اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کا درست فہم حاصل کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے کچھ سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو جو رنگ ہوتے ہیں ان میں امتیاز قائم کرنا مشکل ہوتا ہے، یا وہ امتیاز اس طرح سے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جس طرح سے ہم بالعموم کر پاتے ہیں. تو یہ جو کلر ہیں جس طرح سے اس چیز میں موجود ہیں، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی اس چیز کا اگر سرخ رنگ ہے تو یہ سرخی اس چیز میں بھی اسی طرح سے موجود ہے جس طرح سے میرے ذہن میں موجود ہے. تو اگر یہ میرے ذہن میں سرخی موجود نہ ہو تو اس چیز کی سرخی میرے اوپر منکشف نہیں ہو سکتی. اس کا انکشاف اسی طرح سے ممکن ہوتا ہے، اس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس رنگ کا علم لے کر اپنی فطرت میں پیدا ہوا ہوتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کو دیکھ پاتا ہوں. تو میں اس کو نا 3 مدارج میں دیکھتا ہوں. جیسے ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو میں علم کو نا 3 مدارج میں دیکھتا ہوں. تو اس میں جو پہلا اس کا درجہ ہے اس کو میں عنوان دیتا ہوں، یا ہم عنوان دے سکتے ہیں معلوم موہوم کا. یعنی اس کو تھوڑا سا میں دوبارہ دہراتا ہوں، جیسے میں اس کو کنیکٹ کر کے چلتا ہوں، یعنی اس کا تعلق ہم جوڑتے ہیں اپنی پچھلی گفتگو کے ساتھ. ہمارا موضوع ہے علم کیا ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ علم کیا ہے. تو علم کا جواب بہت سادہ یہ ہے کہ معلوم کا حامل ہونا. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ علم کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں کسی معلوم کا حامل ہوں، میرے پاس ایک معلوم ہے، اور یعنی معلومات کو علم کہا جاتا ہے، معلوم یا معلومات کو علم کہا جاتا ہے. تو علم کا جو پہلا درجہ ہے، یعنی جس کو میں نے صلاحیت کا، قابلیت کا، ملکہ کا، انفعالی جہت کا عنوان دیا، تو یہ جو اس کا پہلا درجہ ہے وہ ہے معلوم موہوم. موہوم سمجھتے ہیں نا، معلوم موہوم. اور جو اس کا دوسرا درجہ ہے وہ ہے معلوم منطوق. اور تیسرا درجہ ہے معلوم ملفوظ. میں اس کو اپنی اسکرین کو شیئر کرتا ہوں اور ہم اس کو جو ہے نا وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. Just give me a second. تو اس میں آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی.
یہ 3 مدارج ہیں، علم کے 3 مدارج ہیں. تو اس میں جو معلوم موہوم ہے یہ یعنی علم کی انفعالی جہت ہے، اور معلوم منطوق اور معلوم ملفوظ یہ علم کی فعلی جہت ہے. تو اس میں معلوم موہوم کیا ہے اور اس کا معلوم منطوق سے کیا فرق ہے، اور معلوم منطوق کا معلوم ملفوظ سے کیا امتیاز ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. یعنی یہ بات آپ نے الاستاذ کے لیکچر میں بھی سنی ہوگی کہ میرا نامعلوم کلی طور پر نامعلوم نہیں ہوتا، یعنی وہ ایک درجے میں مجھے معلوم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا علم ممکن ہوتا ہے. یعنی اگر میرا نامعلوم کلی طور پر میرے لیے نامعلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کل نامعلوم کو معلوم میں کنورٹ کر دوں. تو یہ جو معلوم موہوم ہے یہ اصل میں وہی نامعلوم ہے، یعنی معلومیت قبل از معلومیت نامعلوم معلوم موہوم ہے. یعنی اگر ہم معلوم یعنی جس سٹیج پر میں نے اس نامعلوم کو معلوم میں کنورٹ کرنا ہے تو اس سٹیج سے پہلے اس نامعلوم کی جو صورت میرے شعور میں موجود ہوگی اس کو ہم معلوم موہوم کا عنوان دیتے ہیں. تو یہ اس کا پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ اس کا معلوم منطوق ہے. یعنی معلوم منطوق کا مطلب کیا ہے کہ اب نامعلوم میرے تصور کا موضوع بن گیا ہے. یعنی جب نامعلوم میرے تصور کا موضوع بن جاتا ہے تو میں اس کو معلوم منطوق کہتا ہوں. اور جب وہ میرے یعنی اس کو میں ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسی بات کو، یعنی جب وہ چیز میرے ادراک میں آ جاتی ہے، یعنی وہ نامعلوم میرے ادراک میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو معلوم منطوق کہتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا درجہ ہو گیا. پھر تیسرا درجہ معلوم ملفوظ ہے کہ جب وہ میرا مدرک ملفوظ ہو گیا، یعنی جس وقت میرا ادراک قابل اظہار ہو گیا تو میں اس کو ملفوظ قرار دیتا ہوں. تو اس طرح سے یہ پوری علم کی ڈیفینیشن مکمل ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ ادراک پلس اظہار علم ہے. یعنی میں تصور اور اس تصور کو جب بیان کر دیتا ہوں، میں تصور کو قائم کر لیتا ہوں اور پھر اس تصور کو بیان کر دیتا ہوں تو یہ علم مکمل ہو جاتا ہے جیسے. تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک اور جہت دیکھی، یعنی نامعلوم قبل از معلومیت جو صورت رکھتا ہے اس کو ہم معلوم موہوم کہتے ہیں. اور یہ معلوم موہوم اس سے جو ہے نا وہ اس کو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک ہی یعنی باب سے محسوس ہوں، ایک ہی صیغہ لگے، اس وجہ سے اس کو کیا گیا. ادروائز آسانی کے لیے آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فطرت پلس یا فطرت سلیش خلقت معلوم موہوم ہے. تو میری فطرت کے خزینے میں جو علم پہلے سے موجود ہے، میری ڈسکوری سے پہلے جو علم موجود ہے اس کو ہم معلوم موہوم کا عنوان دے رہے ہیں. اور پھر جب وہ میرے تصور میں آ جاتا ہے تو ہم اسے معلوم منطوق کہتے ہیں. اور جب وہ اپن ایک ظاہر صورت اختیار کر لیتا ہے، لفظوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اسے معلوم ملفوظ کا عنوان دیتے ہیں. تو یہ 3 مدارج ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اچھا یہ جو ہے نا اس کو یوں بھی دیکھیں، جیسے یہ جو ہم جس فطرت کی اور خلقت کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں یہ کانشسنس کی کنڈیشننگ ہے. یعنی ہمارا جو نون ہے یہ کنڈیشنڈ ود دا کانشسنس ہے. اس بات کو ذرا جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میرا جو معلوم ہے یہ کنڈیشنڈ ود دا کانشسنس ہے. تو یعنی جو میری کانشسنس ہے اور اس کا جو بھی اسلوب ہے، نون اس کے ساتھ کنڈیشنڈ ہوتا ہے. تو یہ جو اس کا کنڈیشنل ہونا ہے، نون کا کنڈیشنل ہونا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم معلوم پر سبقت رکھتا ہے.
یعنی اگر علم معلوم پر سبقت رکھے تو وہ فطرت ہوگا، اور اگر علم معلوم سے مسبوق ہو جائے یعنی اس کے بعد ہو جائے تو پھر اس کو ہم ادراک یا اظہار کا عنوان دے سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی بڑے پتے کی بات الاستاذ نے فرمائی ہے کہ بعض دفعہ ادراک بڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات اظہار بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، یعنی ادراک کس صورت میں بڑا ہوتا ہے؟ جب تصور چیزوں پر غالب آ جائے، یعنی جب میرا ادراک، کس وقت میں کہوں گا کہ میرا ادراک بڑا ہو گیا ہے اظہار سے؟ تو میں اس وقت کہوں گا کہ جب چیزوں پر میرا تصور غالب آ جائے تو میں کہوں گا کہ ادراک یا تصور بڑا ہو گیا ہے اظہار سے۔ اور اظہار کب بڑا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا، میں نے کبھی الاستاذ سے سوال نہیں کیا، لیکن جو جواب اس کا میرے ذہن میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اظہار اس وقت بڑا ہوتا ہے جب اصل میں اسی طرح کی نامعلومیت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کی نامعلومیت فطرت یا خلقت میں موجود ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ فطرت کا خزینہ لامحدود ہے، اس لامحدود خزینے میں سے ہم نے کچھ چیزیں نکال کر اپنے ادراک میں شامل کر لیں اور پھر انہی چیزوں کو ہم نے اظہار دے دیا۔ تو اب یوں دیکھیں نا، یہ تنزلی ہو رہی ہے نا، تو ایک لاجیکل ڈیگریڈیشن ہے یا ایک لاجیکل ہائرارکی بن رہی ہے۔ تو جو جہاں سے چیزیں صادر ہو رہی ہیں یعنی جو مصدر ہوگا وہ کل ہوگا، اور باقی جو سیکنڈ درجہ ہے یا تھرڈ درجہ ہے وہ دونوں اجزاء ہوں گے اس کے۔ تو یہ بات تو بالکل جیسے سامنے کی ہے نا کہ جز کل سے بڑا نہیں ہو سکتا، کل ہمیشہ جز سے بڑا رہے گا۔ تو یہ ایک لاجیکل اور ایک بالکل سامنے کی بات ہے کہ جو یعنی میری فطرت ہے، فطرت کا خزینہ وہ کل ہے، پھر کچھ چیزیں میرے ادراک میں آ جاتی ہیں اور پھر میرے لفظوں کی محدودیت اس ادراک کو بھی سکیڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر میرے پاس الفاظ کم ہو، ہمارا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یعنی بالخصوص آج کے دور میں جو لوگ جی رہے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ تو ہمارے پاس، ہم نے کبھی زبان کو اس طرح سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ادراک کو بھی مکمل طور پر ہم اظہار نہیں دے پاتے، تو اس وجہ سے بھی ہمارا اظہار سکڑ جاتا ہے۔ تو اوپر سے جیسے جو ہے نا وہ ایک، اگر آپ تکون، الٹی تکون بنا دیں تو اوپر اس کا جو فاؤنڈیشن ہوگی وہ بڑی ہوگی اور اظہار تک پہنچتے پہنچتے وہ سکڑ جائے گی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے یہ کہا کہ یہ بات سمجھنے کی ہے، یا الاستاذ نے یہ بہت ہی نکتے کی بات کی کہ بعض اوقات اظہار ادراک سے بڑا ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال ہے۔ میری نظر میں اس کا جو جواب ہے، اور آپ میرے سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ترمیم بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اظہار فطرت سے جڑ جاتا ہے، یعنی وہ فطرت کی طرح نامعلومیت کا عنصر اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، تب وہ اسی طرح یعنی فطرت کے وصف کو اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی فطرت کا وصف یہ ہے نا کہ وہ لامحدود خزینہ ہے، تو اسی طرح سے اظہار بھی لامحدود خزینہ بن جاتا ہے۔ اس کی ہمارے لیے اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے اس بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور یہ بالکل بھی، میں جیسے آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں گا تو آپ فوراً اس کو سمجھ جائیں گے۔ قرآن مجید، تو قرآن مجید اصل میں وہ ٹیکسٹ ہے، وہ اظہار ہے، وہ الفاظ ہیں جہاں پر وہی وصف پایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ایسا خزینہ ہے جس کے اندر جتنا آپ آگے جاتے جائیں گے اتنا وہ وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کا خزانہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی اور مثالیں بھی ہیں، جو جتنے بڑے متون ہیں، یعنی جتنے بڑے ٹیکسٹ ہوتے ہیں، تو ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اصل میں، اچھا یہ بھی بات سمجھنے کی ہے، اب دیکھیں باتوں سے باتیں نکل رہی ہیں،
یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فہم ہے نا، یہ فہم بہت چھوٹی چیز ہے. ہم فہم کو اور ادراک کو، مدرکات کو بہت اہمیت دیتے ہیں. یہ فہم بہت چھوٹی چیز ہے، اور اس لیے جو ہے نا یہ چھوٹی چیز ہے، اس لیے یہ بدلتا بھی رہتا ہے. اس میں نقائص بھی موجود ہیں، جیسے ہم نے شروع میں بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جزوی ہوتا ہے. تو جو چیز جزوی ہے وہ کمال کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ تو یہ بہت واضح بات ہے. یعنی کمال اور جز ہونے میں مغاجرت ہے. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو ہم جزوی بھی قرار دیں اور پھر یہ بھی کہیں کہ اس کے اندر کمال کا وصف پایا جائے گا. تو لہٰذا یہ بھی بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فہم ہے نا، یہ فہم بہت چھوٹی چیز ہے. تو وہ اظہار جو جو بڑا متن ہوتا ہے نا، جو بڑا متن ہوتا ہے وہ آپ کو ہٹ کرتا ہے، وہ آپ کو فہم نہیں دیتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ باتیں سمجھا دیتا ہے. یعنی وہ جس جگہ پر جا کے ہٹ کرتا ہے نا، وہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ بعد میں سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو کچھ چیزیں جیسے آپ محسوس کر لیتے ہیں نا، تو اسی طرح سے بڑے متون آپ کے اندر جو آپ یعنی بڑے متون کی تاثیر ہوتی ہے، وہ اثر کرتے ہیں، وہ ہٹ کرتے ہیں. اور ان کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جو ہے نا آپ نے کسی چیز کو محسوس کیا اور پھر اس کا فہم بعد میں آپ نے پیدا کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا تو وہ بھی ہمارے جو ہے نا اس حصے پر ہٹ کرتے ہیں جو حصہ جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ سے ابو ہوتا ہے. یعنی جو ہمارا فہم ہے اس سے ابو ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے نا فوراً بڑی باتیں جو ہیں وہ فوراً سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اچھی ضرور لگتی ہیں. اور یہ بھی لگتا ہے یعنی ان کی بڑائی بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن ان کا کل فہم حاصل نہیں ہوتا. تو جو بھی چیز یعنی بڑے ہونے کی تعریف ہی یہ ہے جس کا کل فہم حاصل نہ ہو، لیکن کل فہم حاصل نہ ہونے کے باوجود اس کا بڑا ہونا بالکل واضح ہو جائے. تو وہ بڑی بات ہے اور وہ بڑا تصور ہے. تو اسی طرح سے جتنی بھی کوئی بہت اچھا شعر لگ گیا آپ کو، کوئی کال آپ کو بہت اچھا لگ گیا، تو وہ آپ کو ہٹ پہلے کرے گا اور پھر آپ اس کو سمجھنے کا پروسیس شروع کریں گے. تو جس جگہ پہ وہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ تو جب ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ دیا کہ علم فہم ہے یا علم مفہوم کا نام ہے، تو پھر تو بڑی بات کو فوراً مفہوم بن جانا چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو اسی لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ نا آپس میں بات کریں کہ وہ جو بھی چیز آپ اس چیز کو جو بھی عنوان دیں گے وہ علم سے سبقت رکھتی ہے، یعنی معلوم پر سبقت رکھتی ہے. تو وہ جو علم کا وہ پول ہے اس پول کو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے، اور اسی کو ہم نے کہا تھا کہ نون اس سے کنڈیشنڈ ود ہوتا ہے. اچھا، اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اگر یہ باتیں ہمیں واضح ہیں تو. جی جہانگیر بھائی جی. اچھا، یہ جو ایک اور چیز جو ہے نا ہم یہاں سے جوڑنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے شعور کی اور کانشسنس کی بھی بات کی ہے، اور ہم نے یہ کہا کہ جو کانشسنس ہے وہ اصل میں کنڈیشنلٹی ہے معلوم کی. تو یہ اس کو جو ہے نا اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب نون کانشسنس نون جو ہے، نون کو اگر کانشسنس ڈیفائن کرتی ہے تو وہ انفعال ہے، اور اگر تھنک کو کانشسنس ڈیفائن کرتی ہے تو وہ فیلیت ہے. یعنی میرا نون میرے کانشسنس کو ڈیفائن کرتا ہے تو پھر یہ انفعالیت ہے، اور اگر چیز کانشسنس سے ڈیفائن ہوتی ہے تو یہ علم کی فیلیت ہے. تو یہ چیز جیسے ہم نے جو ہے نا اپنی پچھلی بات کو مکمل کر دیا، تو ہم آگے بڑھتے ہیں.
تو علم کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی صورتیں کیا ہیں. تو علم کی 3 صورتیں ہیں اور علم انہی 3 صورتوں میں پایا جاتا ہے. ایک کو ہم ریلیشن کا عنوان دے سکتے ہیں, دوسرے کو ہم انٹرپریٹیشن کا عنوان دے سکتے ہیں, اور تیسرے کو ایکسپینشن کا عنوان دے سکتے ہیں. تو علم کی یہ تینوں صورتیں یعنی ریلیشن, انٹرپریٹیشن اور ایکسپینشن. تو یہ اصل میں نا دیکھیں علم کے اندر نا علم کی دو جہات ہیں. ایک اس کی ہاریزنٹیلٹی ہے اور دوسری اس کی ورٹیکولیرٹی ہے. تو جو ریلیشن ہے نا, ریلیشن کی دریافت جو ہے, یہ جو ربط بین المعلومات ہے, یعنی ریلیشن کو اگر ہم اردو میں کہنا چاہیں تو اس کے لیے ربط اور چیزوں کو مربوط کرنا, اس کو ہم ریلیشن کہیں گے نا. تو جو ریلیشن ہے اصل میں یہ علم کی ہاریزنٹیلٹی ہے. تو علم 2 طرح سے تکوین حاصل کرتا ہے. ایک وہ ہاریزنٹل, اپنے آپ کو ہاریزنٹیلٹی پر مشتمل ہوتا ہے, اور دوسرا وہ ورٹیکولیرٹی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ جو ہاریزنٹیلٹی ہے یہ اصل میں ریلیشن ہے. اب یہ جو ریلیشن ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو جیسے آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ چیزیں یعنی آبجیکٹس جو ہیں, ہمارے جو آبجیکٹس ہیں, ہمارے شعور کے جو آبجیکٹس ہیں وہ کثرت, تنوع اور تغیر کے حامل ہوتے ہیں. یعنی ان میں کثرت پائی جاتی ہے, وہ متنوع ہوتے ہیں اور متغیر بھی ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اب شعور کا مسئلہ یہ ہے کہ شعور کے جو پرائم مکینکس ہیں وہ اصل میں آرڈرنگ ہے, وہ ایک نظم کی تلاش ہے. تو شعور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی شعور کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو شعور کیا ہے؟ شعور ایک آرڈرنگ کا نام ہے, ایک ہائر آرڈرنگ کا نام ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے, یہ ریلیشن کیا کرتا ہے؟ یہ اصل میں کثرت کو وحدت پر, تنوع کو یکسانیت پر اور تغیر کو استقلال فراہم کرتا ہے. تو جو چیزیں کثیر ہوتی ہیں ان کو یہ واحد الاصل بنا دیتا ہے, متنوع چیزوں میں یکسانیت کو تلاش کر لیتا ہے اور متغیر چیزوں کو مستقل بنیادیں فراہم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ حاصل کیا کرتا ہے؟ یہ چیزوں میں انتشار کو ختم کر دیتا ہے اور ان کو لا تعلق نہیں رہنے دیتا. تو چیزیں جیسے جو ہے نا آئسولیشن میں پڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے مختلف ہیں, متنوع ہیں, آئسولیٹڈ ہیں. تو شعور اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. تو شعور اصل میں خارج میں موجودات میں تنظیم تلاش کرتا ہے اور معلومات کو مربوط رکھنا پسند کرتا ہے. اور پسند شاید چھوٹا لفظ ہے, یہ اس کا وظیفہ ہے, یہ اس کا اصل کام ہے اور اس کی خلقت میں شامل ہے یہ چیز. یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ شعور کے پرائم مکینکس آرڈرنگ ہے, اس کا یعنی ایک ہائر لیول آف آرڈرنگ ہے, وہ نظم پیدا کرتا ہے. تو وہ دونوں طرح سے نظم پیدا کرتا ہے. یعنی وہ محتویات کو مربوط رکھتا ہے اور موجودات کو منظوم رکھتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے. تو اس طرح سے وہ چیزوں کے اندر موجود انتشار کو ختم کر دیتا ہے, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور ان کے تضادات کو محفوظ رکھتے ہوئے مربوط بنا دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شعور انکار نہیں کرتا, یعنی یہ نہیں کرتا کہ چیزیں اگر مختلف ہیں تو ان کے اختلافات کو ختم کر دے. یعنی ان کے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو ایک ایسی اصل فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں. تو یہ جو جڑنا ہے اس کا, یہ جو جڑنا ہے یہ اصل میں علم ہے. تو یہ ربط بین المعلومات اصل میں علم ہے, یہ ریلیشن جو ہے یہ اصل میں علم ہے اور زیادہ علم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ربط ہے یہ ہر چیز میں موجود بھی ہے اور نہیں بھی موجود. یعنی اس کا ایک پہلو سے وہ اس ربط سے جڑ رہی ہوتی ہے اور دوسرے پہلو سے
اپنی انفرادیت کو محفوظ رکھتی ہیں. تو شعور انفرادیت کو قائم رکھتا ہے لیکن اس کو ایک کل کا حصہ بنا دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ ریلیشن کو حاصل کرتا ہے. اچھا، دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس کی جو دوسری دو صورتیں ہیں وہ ایکسپینشن اور انٹرپریٹیشن ہے. تو ایکسپینشن کیا اور انٹرپریٹیشن کیا ہے نا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ایکسپینشن کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. ایکسپینشن اصل میں ریڈکشن کا عنوان ہے، یعنی شعور ایک اصل کو، یعنی ایکسپینشن کے لفظ سے واضح ہے، اس کی شاید تعریف کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہ پڑے. شعور نقطے کو دائرہ بنا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں نا. اب تو یہ بہت واضح ہو گیا ہوگا. جب نقطہ دائرہ بن جائے، وہ وسعت اختیار کر لے، تو یہ ایکسپینشن ہے. اب اس میں ہوگا کیا کہ اس کی سینٹریلٹی محفوظ رہے گی اور وسعت اس کی اپنی جگہ پر حاصل ہو جائے گی. تو شعور یہ کام کرتا ہے. اور علم جب یعنی ایکسپینشن کو ہم علم کہتے ہیں، تو یہ اس کی جو ہے نا یہ ہے. اسی طرح سے انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن ڈیڈکشن کے مقابلے میں کوئی صحیح بتانا چاہیں گے کہ انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ آپ دوستوں میں سے کوئی اس کا جواب بتانا چاہے گا کہ انٹرپریٹیشن سے کیا مراد ہے؟ مجھے لگتا ہے آواز ہی میری نہیں جا رہی، تو اب جواب کیا آنا. سر یہ آواز میری آ رہی سر؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائیوں؟ جی سر، آواز تو آ رہی ہے سر. جی تو فرمائیں، آپ احباب میں سے کوئی فرمائیں کہ جیسے ہم نے کہا نا ایکسپینشن، تو ہم نے یہ کہا ایکسپینشن اصل میں ریڈکشن ہے اور یہ نقطے کو دائرہ بنانا ہے. تو انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ سر انٹرپریٹیشن مطلب وہ جو ٹوٹیلٹی ہے اس میں رکھ کر اس چیز کا بیان کرنا. جو ٹوٹیلٹی اس کے پاس پہلے سے موجود آ گئی ہے، اس ٹوٹیلٹی میں کس تھوڑی سی اصطلاح میں فرمائیں. جیسے ہم نے کہا نا کہ ایکسپینشن ڈیڈکشن ہے. کلیت میں جو جس مقام پر اور جس درجہ بندی گریڈیشن میں جس جگہ پر وہ چیز پلیس کر رہی ہے، اس کا وہ پوائنٹ معلوم کر کے اس کو ارد گرد سے مطلب اس کے جو روابط ہیں ان کی وضاحت انٹرپریٹیشن ہے. جی جی، دیکھیں نا، ڈیڈکشن بولا ہے نا، تو اس کا الٹ انڈکشن ہوگا، واضح بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو انٹرپریٹیشن تو شعور کی ورٹیکولیرٹی کے دو وظیفے ہیں. شعور کی ورٹیکولیرٹی کے دو وظیفے ہیں. ایک ایکسپینشن ہے یعنی ڈیڈکشن ہے، اور دوسرا انٹرپریٹیشن ہے یعنی انڈکشن ہے. تو جب دائرے کو نقطہ بنائیں گے تو انٹرپریٹیشن ہوگی، اور نقطے کو دائرہ بنائیں گے تو یہ ایکسپینشن ہوگی. ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا نا. تو بہت ہی آسان ہے، اس میں نا پیچیدگی نہیں ہے. تو ایک ریلیشن ہے ہاریزنٹیلٹی پر چیزوں کو آپس میں مربوط کرنا، ٹھیک ہے، اور ورٹیکولیرٹی میں اصل میں ایکسپینشن. اور یعنی جب ہم تیر کا دائرہ نیچے کو ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ایکسپینشن ہے. آپ تیر کا نشان بنائیں اور تیر کو آپ ڈاؤن ورڈ کر دیں. تو جب آپ ڈاؤن ورڈ کریں گے تیر کے نشان کو، اس کی انڈیکیشن کو ڈاؤن ورڈ کریں گے تو آپ ایکسپینشن پہ جا رہے ہیں، اور جب آپ اپ ورڈ کریں گے تو وہ آپ انڈکشن پہ جا رہے ہیں. تو ڈیڈکشن بھی نالج ہے اور انڈکشن بھی نالج ہے. تو یہ ابھی کچھ اور چیزیں بھی جو ہے نا، لیکن ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ہم نے آگے جو ہے نا ابھی علم کی اقسام دیکھنی ہے اور ان کے ذرائع دیکھنے ہیں، اور ہم کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے جو ہے نا بہت زیادہ وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں، تو ابھی ہمیں فی الحال یہیں پہ اس کو روکنا چاہیے تاکہ ہم کچھ سوالات بھی لے سکیں، اور پھر ہم سوالات کے نتیجے میں اپنی گفتگو کا بہتر فہم پیدا کر سکیں.
بس میری طرف سے یہی ہے. اب باقی آپ احباب کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو جی سر. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید باتوں کی وضاحت ہو جائے گی. جی سر، میرا سوال ہے سر. جی جی فرمائیں. سر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ شعور وحدت ڈھونڈتا ہے کثرت میں، اور تو ہم یہ پری سپوز نہیں کر رہے جو ٹریڈیشنل ریزن ہے یا وہ مطلب ایک پوسٹ ماڈرنسٹ حالات میں، تو وہ تو وحدت میں کثرت تلاش کرتا ہے، ایک پوسٹ ماڈرن کانشیسنیس. تو یہ ہمارا الٹ نہیں ہوتا تھا، مطلب ایک ہم تو یونیورسلٹی میں بات کر رہے ہیں، جبکہ پوسٹ ماڈرن ریزن جو ہے وہ تو وحدت میں کثرت تلاش کرتی ہے، کثرت میں وحدت تلاش نہیں کرتی. اصل میں دیکھیں یہ جو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی شعور کی بالکل خلقت میں چیزیں شامل ہیں. تو ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ یعنی علم کے مقابلے میں ایک موقف تشکیک کا بھی پایا جاتا ہے، تو یعنی علم حاصل ہونا محال ہے، یہ موقف بھی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انکار کے موقف پر کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھنا اور طرح کا اینگل فراہم کرتا ہے، اور اقرار پر کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھنا بالکل دوسری بات کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ اصل میں جو ہے نا ہم پھر وہاں پر اور طرح سے بات کریں گے، یعنی جب ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے تو ہم اور طرح سے گفتگو کریں گے. ہم ابھی چیزوں کو اس طرح سے جیسے جو ہے نا بالکل یعنی سادہ صورت میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو اس لیے جو ہے نا اس کو یوں دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو کانشسنس ہے نا، یہ اس کا جو پرائم کانٹینٹ ہے، دیکھیں ایک تو ہم نے بات کی مکینکس کی نا، تو ہم نے کہا کہ آرڈرنگ اس کا جو ہے نا اس کے پرائم مکینکس ہیں. تو جو کانشسنس ہے، کانشسنس کا جو پرائم کانٹینٹ ہے وہ کانشسنس آف دی کانشسنس ہے. تو یہ کانشسنس جو ہے نا یہ کنٹینڈ بائی اٹ سیلف نہیں ہے، یعنی شعور اپنا شعور ہے، شعور اپنا شعور رکھتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا شعور ہے، اور اسی بنیاد پر وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے درمیان رابطے پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو ایک اصل پر استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے نا، پوسٹ ماڈرنزم تو اصل میں معنی کا انکار ہے. تو ہم معنی کو مان کر بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یعنی اگر ہم نے کچھ یعنی دو چار بیٹھکیں پہلے جو ہماری گزشتہ اگر یہ ہماری 11ویں بیٹھک ہے تو 7ویں یا 8ویں بیٹھک میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ تشکیک کا موقف کیا ہے اور اس پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں. یا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ سقراط کا اور افلاطون کا ان پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ یہ اقرار کے موقع پر کھڑے لوگ ہیں. تو انہوں نے بھی ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے. تو اگر ایک آدمی معنی ہی کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، پوسٹ ماڈرن مائنڈ تو میننگ کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میننگ لیسنس از دی ہائیسٹ فارم آف میننگ. تو یہ تو وہی موقف ہو گیا جو تشکیک کا. تو جو جواب ہمارا اہل تشکیک کو ہوگا وہی ہمارا جواب ان کو ہے. تو اس لیے جو ہے نا اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سر جو پچھلی نشست پلیٹو پہ ہوئی تھی افلاطون پہ، تو اس آج کی اس نشست کا مطلب وہ افلاطون کہاں کھڑا ہے؟ مطلب وہ تو ہے لیکن آج کا تعلق ٹاپک بدل سا نہیں گیا پچھلے سے افلاطون سے؟ آخر پہ آپ کی بات جو ہے نا وہ میں نہیں سن پایا. افلاطون کہاں کھڑا ہے اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ تو پچھلی نشست میں تو ہم نے افلاطون پہ بات کی تھی، اس میں ہم اس سے ذرا ہٹ سے گئے ہیں. تو یہ تسلسل وہی ہے یا اس میں کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے؟ جی وہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پچھلی نشست ہماری تھی افلاطون کا نظریہ علم. تو اس نشست میں جیسے جو ہے نا ہم نے جب چونکہ نظریہ علم پر بات کی تھی تو ہم نے آپس میں یہ سوچا تھا کہ ہم اگلی بیٹھک میں دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم افلاطون کے مکالمات میں سے کسی مکالمے کا انتخاب کریں، اس کے کچھ شارٹ پیسیجز کو ہم
اپنی بیٹھک میں زیر بحث لے کر آئیں، ہم اس کو پڑھیں اور اس کو زیر بحث لے کر آئیں۔ اور دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم جیسے علم ہی کے موضوع کو لے کر تو خود اپنے سے سوال کریں کہ علم کیا ہے، تو ہمارا اس پر کیا موقف ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی ہے، مطلب ہم جو ہے نا ایک ہسٹوریکل پیراڈائم کے تحت چلتے آ رہے تھے، تو آج ہم نے ایک تھیم کو جیسے پکڑ لیا نا، تو ہم ایسے کرتے رہیں گے، یعنی ہم چل تو ہسٹوریکل پیراڈائم میں رہے ہیں، ہم یکے بعد دیگرے جو بڑے فلاسفہ تھے انہی کو پڑھیں گے، لیکن آج ہم نے جو ایک تھوڑا سا ڈائگریشن کیا ہے، تو وہ ڈائگریشن کرنا سم ٹائم ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایک مونوٹنی نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اسی عنوان کو، نظریہ علم کو اپنے سے کرتے ہیں، یعنی یہ سوال ہم اپنے لیے کھڑا کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس لیے اس موضوع کو اس بیٹھک کا موضوع قرار دیا گیا تھا۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ جی ایک سوال ہے جی، فرمائیں۔ سوال پوچھ سکتے ہیں جی؟ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے علم پہ ہی بحث ہو رہی تھی، تو کیا یعنی میں جو بات سمجھ پایا ہوں وہ یہی کہ انسان کی فطرت میں جو حقائق بھائی موجود آپ ہیں کی آواز نہیں ان آ رہی کے مجھے، ادراک کے بعد اس I'm کے sorry۔ اظہار کرنا۔ جی آواز نہیں آ رہی میری؟ آپ کی آواز بہت مدھم آ رہی ہے، یہ شاید ارسلان بھائی اس کو دیکھیں، یہ ریکارڈنگ ہونے کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہے؟ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت مدھم آواز آ رہی ہو۔ جی جہانگیر بھائی، شاید کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ پہلی مرتبہ بھی ریکارڈنگ ہوئی تھی تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ شاید کسی اور وجہ سے ہو۔ ہاں آپ کی آواز قدرے بہتر ہے، لیکن ابھی جو بھائی سوال کر رہے جی تھے۔ اب کچھ بہتر ہے آواز میری؟ جی فرمائیں، میں سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی کچھ آواز آ رہی بہتر میری اب؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی فرمائیں۔ جی میں نے کہا میں آپ کی گفتگو سے جو بات سمجھ پایا ہوں وہ یہی کہ انسان کی فطرت میں جو حقائق موجود ہیں ان کے ادراک اور اس کے بعد اس کے اظہار کا نام علم ہے۔ تو کیا انسان کی فطرت میں جو خدا کی طرف سے مثال کے طور پہ عہد الست کی ہمارے ہاں خدا نے عہد الست لیا، وہ ہماری فطرت میں موجود ہے، تو کیا جدید اور ماڈرن ذہن جو جب اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ کیا کوئی یعنی وہ سچ سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، یا وہ اگر تو مختلف ذہن اور انسان جو مختلف انسان ہیں، دو انسان مختلف نتائج پہ پہنچتے ہیں اس ادراک کے نتیجے میں، تو اس میں تفاوت کیوں موجود ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، اور یہ بنیادی طور پر دو سوالات کا مجموعہ ہے۔ ایک تو عہد الست کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ اگر عہد الست فطرت میں موجود ہے تو پھر کیا لوگ اس کا انکار جان بوجھ کر رہے ہیں؟ تو جیسے دیکھیں، اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ یہ جو تفاوت موجود ہے اور لوگوں کے درمیان اختلاف رائے پایا جاتا ہے، تو یہ اختلاف رائے کیوں ہے؟ تو پہلے سوال کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو اس کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں اور اپنے وجود کو کہ یعنی انفس و آفاق میرا موضوع ہے، تو جو کائنات ہیں، یہ کائنات اپنی جو سنگولر پراپرٹی اپنی ہمارے اوپر واضح کرتی ہے، وہ اس کا مخلوق ہونا ہے۔ یعنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیز بالکل سامنے امیجیٹلی ٹرانسفر ہوتی ہے وہ اس کا مخلوق ہونا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ تو ہم جیسے جو ہے نا اس بات تک فوراً پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم جب خالق کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو پھر خالق کے اوصاف اگر ہم کسی متن پر رائے نہ بھی کریں تو اس کے کچھ اوصاف ہمارے اوپر خود بخود کھلتے ہیں۔ یعنی اس خالق کو رب بھی ہونا چاہیے، اس کو ہادی بھی ہونا چاہیے، اس کو رحیم بھی ہونا چاہیے، اس کو عادل بھی ہونا چاہیے۔ تو
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب میں اپنی فطرت کے اندر دیکھتا ہوں تو ان سب چیزوں کو جیسے موجود اور محسوس پاتا ہوں. یعنی خالق کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کائنات پر سوالیہ نشان لگا کر اس کو مخلوق سمجھ کر اور پھر خالق کے بارے میں ایک تصور قائم کرتا ہوں، بلکہ اس تصور کو مکمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں میری فطرت میں موجود ہیں. یعنی میں خالق کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں یا خالق کو ایسا ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جب ہم نے موہوم کہا تھا تو اس کا واضح اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بالکل اس طرح سے واضح نہیں. اسی لیے متن کو نازل کرنے کی ضرورت تھی، اسی لیے انبیاء کو بھی بھیجا گیا تاکہ بہت سی چیزوں کو جن پر گرد پڑ چکی ہے اور جس طرح سے خارج میں گرد پڑ جاتی ہے اسی طرح سے فطرت پر بھی گرد پڑ جاتی ہے تو ان کو صاف کیا جائے. اور اس لیے میرا موقف تو یہ ہے بھائی کہ فطرت خود مکتفی نہیں ہے. یعنی بہت سے لوگ فطرت کو اور طرح سے دیکھتے ہیں لیکن میں فطرت کو خود مکتفی نہیں سمجھتا، اور میری نظر میں متن کے بغیر فطرت محفوظ نہیں ہے. تو متن کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمیں متن سے جڑ کر یعنی متن قرآن کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. تو یہ پہلے سوال کے حوالے سے گزارش تھی. دوسرے سوال پہ تفاوت کیوں پایا جاتا ہے، تو یہ اس کا جواب جیسے تھوڑا سا مذہبی بھی لگے گا آپ کو، لیکن چونکہ میں اس جواب کو مانتا ہوں درست اس لیے اور میں پیش کر رہا ہوں اس کو. وہ یہ ہے کہ اختیار اصل میں دیکھیں انسان کے پاس اختیار موجود ہے اور وہ انکار بھی کر سکتا ہے، اقرار بھی کر سکتا ہے، اور انکار کی بھی بہت سی صورتیں اختیار کر سکتا ہے اور اقرار کی بھی بہت سی صورتیں اختیار کر سکتا ہے. جیسے اقرار کی ایک صورت شرک ہے تو یا دو خدا ہیں تو یہ بھی اقرار کی ویریڈ فارم ہے. اسی طرح سے انکار کی بھی ڈفرینٹ صورتیں ہیں، یعنی کوئی لوگ خدا کا انکار کر دیتے ہیں اور کوئی کسی اور طرح سے جو ہے نا کائنات ہی کو خدا بنا دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا اختیار کی وجہ سے ہے، اور میں تو اس چیز کو ٹھیک مانتا ہوں اور میرے بہت سے سوالات حل ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ اس دنیا کو آزمائش بنایا گیا ہے اور یہ زندگی آزمائش ہے. تو اس وجہ سے اختیار آزمائش سے جڑتا ہے اور آزمائش سے باقی ساری چیزیں جڑ کر پوری تصویر مکمل ہو جاتی ہے. جی سر یہ جو سائنسی نالج ہے سر، یہ جو سائنسی نالج ہے کیا یہ بھی ہمارے باطن میں موجود ہے؟ مطلب آپ کے لیکچر پہ تو یہ نکل رہا ہے. نہیں دیکھیں ابھی جو ہے نا جیسے میں بہت اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا. میں آگے یہی بتانا چاہ رہا تھا، یعنی جو میں نے کہا تھا کہ ہماری کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو علم کی اقسام بھی ہیں، انہیں بھی جان لیتے تھوڑا سا جو ہے نا 2 منٹ میں ہم انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے. تو علم کی اقسام ہے. علم کی پہلی صورت حسی ہے یعنی امپیریکل ہے، اور مطلب ہم جو ہے نا بہت اچھی طرح سے ہم چیمپئنز ہیں تو سائنس جو ہے سائنس کو ہم اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑیں گے. یعنی ہم جو علم کی حصی صورت ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا سائنس کو جوڑیں گے. علم کی دوسری صورت جو ہے نا وہ عقلی ہے، یعنی قسم اس کی جو ہے وہ ریشنل ہے، اور تیسری جو صورت ہے اس کی وہ اخلاقی ہے. تو اگر آپ علم کو ٹوٹیلٹی میں جو ہے نا اقسام میں تقسیم کرنا چاہیں تو ان 3 اقسام کے اندر علم ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، یعنی حسی علم، عقلی علم اور اخلاقی علم. اور جو سائنس ہے اس کو ہم اس سے جوڑ دیں گے، فلسفے کو مثال کے طور پر ہم عقل سے جوڑ دیں گے، اور مذہب کو بھی لارجر ڈیفینیشن چونکہ ہم اخلاق کی کر رہے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ منسلک کر دیں گے. تو یہ جو ہے نا علم کی اقسام میں آتا ہے. اب یہ جو اس کو کس طرح سے جو ہے نا ہم کیوں کہتے ہیں، یعنی جب ہم حسی علم کہتے ہیں تو علم کی کون سی ضرورت حسی علم سے، علم بالحواس سے کون سی ضرورت پوری ہوتی ہے علم کی؟ تو وہ اصل میں جو علم کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ تصدیق کی ضرورت یعنی ویریفائبلٹی. تو علم کو جیسے تصور پلس تصدیق کا عنوان دیا جاتا ہے تو جو تصدیق ہے اس کی ویریفائبلٹی ہے وہ علم کی حسی علم سے پوری ہوتی ہے. اور عقلی علم اصل میں
تصور کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اخلاقی علم اس کی نتیجہ خیزی ہے۔ تو علم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں پھر اس کو پروڈکٹیو بنائیں۔ تو جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے نا، وہ پروڈکٹیوٹی اس اخلاقی علم سے وہ پوری ہوتی ہے، جہاں پر میں اپنے نفس کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہوں اور کائنات سے بھی مربوط ہو جاتا ہوں۔ تو یہ جو علم اس چیز کو حاصل کرتا ہے، تو ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے نا، یعنی مذہب کے نتیجے میں ہم اپنے داخل اور یعنی اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں کو مربوط کر دیتے ہیں، اور ان کے ربط سے پھر ہم اپنے لیے ایک ہائر سکیل آف ایگزسٹنس کو اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو مذہبی علم ہے یا اخلاقی علم ہے، وہ مجھے انفس و آفاق سے متعلق کر کے ایک کل کا حصہ بنا دیتا ہے، اور میں پھر اپنی جو یعنی غایت ہے اس تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہ اخلاقی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو سائنس اصل میں علم کی ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم امپیریکل نالج کہتے ہیں، اور یہ اس سے جڑتی ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم ایک اور جہت سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں تو اصل میں جو ہے نا، جو میکینکس کا نالج ہے، دیکھیں علم اصل میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ علم میکینکس کو سمجھنا ہے اور علم حقیقت کو جاننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی چیز کے میکینکس کو سمجھنا اصل میں دنیاوی علم کہلاتا ہے، یا امپیریکل سائنسز، یا جس کو ہم سائنٹیفک نالج کہتے ہیں۔ اور حقیقت کے علم تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس عقل کے ذرائع بھی موجود ہیں اور اخلاق کے ذرائع بھی موجود ہیں، یعنی نظر اور خبر، یہ دو ذرائع ہیں نا۔ یعنی ہم جب حقیقت کے علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا ہم نظر کے رستے کو اختیار کرتے ہیں یا پھر خبر کے رستے کو۔ خبر کے رستے میں وہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور نظر کے طریقے میں ہم اپنے انفس میں جھانکتے ہیں اور خارج میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ہم حقیقت کے علم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہمارے پاس یعنی صورت کا علم ہے، میکینکس کا علم ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس حقیقت کا علم ہے۔ تو علم اصل میں انہی سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو محدود کر دیں صرف سائنٹیفک نالج تک، اور پھر آپ صرف اسی کو اپنا فوکس بنائیں، تو یہ جو علم کی دوسری جہاد ہیں، تو علم کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یعنی مجھے کیا فائدہ کہ اگر وہ علم مجھے ہائر سکیل آف ایگزسٹنس فراہم نہیں کرتا، تو اس علم کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں اگر وہ مجھے میری حقیقت، میری غایت سے منسلک نہیں کرتا۔ تو اس لیے علم کی جو دوسری جہت ہے، اس کو جاننا بھی اسی طرح سے ضروری ہے، اگرچہ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے اور اس علم کی اہمیت کو اجاگر نہ کر سکنے کی وجہ سے وہاں پر بہت مار کھا رہے ہیں، لیکن یہ امتحان ہے، یہ ہمارے لیے ابتلا ہے کرنی ہے کہ ہم اس دائرے میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے یعنی اپنی صلاحیتوں کو اچھے طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے اس علم کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ جیسے سائنٹسٹ جو ہیں اپنے علم کو اجاگر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دائرے کی اہمیت کو بھی لوگوں کے ذہنوں میں منتقل کریں۔